اچھا جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے شاید میری آواز. شاید میری آواز میں کچھ ہو ہلو. سکتا ہے مسئلہ. جی جی آ رہی ہے آواز. ایک منٹ جی میں جی، صبر کر مجھے لیں. آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. میرے خیال سے یہ پنکھا چل رہا ہے شاید اس وجہ سے یا نہیں، پیچھے ادھر یہ باہر بورنگ کا کام چل رہا ہے، اس وجہ اس حوالے سے ادھر شور بھی زیادہ اچھا ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک سائڈ پہ کہ میں پیپر کی تیاری کر رہا تھا. اچھا تو بس کیا کریں، شور شرابہ بہت زیادہ ہے. اچھا. تو آپ نے کہا کہ مالک اشتر نقوی جو ہے وہ مطلب ان کے تابعی ہونے کی اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں آپ کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بالکل بالکل، ظاہر ہے ان کو ظاہر ہے مغفرت کی دعا تو ان کے لیے کرنی چاہیے نا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو وہ قتل عثمان سے بری ہیں. اچھا قتل عثمان سے بری ہیں آپ کے نزدیک. اس کی دلیل آپ پیش کریں گے ذرا مجھے بتا دیں کس طرح پر کہاں پر آپ نے یہ روایت دیکھی ہے کہ وہ قتل عثمان سے بری ہیں. نہیں، دلیل یہ ہے کہ ان پر جتنے بھی الزامات ہیں، جتنے بھی الزامات اچھا ایک بھی ثابت نہیں ہے، ایک بھی اچھا ثابت نہیں ہے. بلکہ وہ ایک تاریخ کی روایت پیش کرتے ہیں. رات کو ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اچھا وہ بھی تاریخی روایت پیش کر رہے تھے. میں نے بولا اس پر کافی کلام ہے، وہ پھر جب میں انشاءاللہ روایت تحقیق جو کون سی ہے ہوئی ہے وہ میں تاریخی؟ آپ کو بھیج دوں گا. تاریخی روایت بتائیں کون سی ہے. میرے خیال میں تاریخ مدینہ کی روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نا، وہ اس میں الفاظ ہیں قتلنا بالشیخ المدینہ، اچھا جن میں ان کی اپنی زبانی بات بھی پیش کی جاتی ہے. اچھا چلیں. پھر ابلن تو پھر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اس میں مالک دار کہہ رہا ہوں، اس میں یار ایک تابعی آپ کے نزدیک ہو یا جو بھی ہو یار، مجھے ان کا نام بھول گیا، راوی ہیں، ان پر پھر ہماری بحث چل جاتی ہے. تو پھر وہ آگے دوسرے تابعین کی گواہیوں پہ ان کو ثابت کرنے کی کوشش اور پناہ، اس طرح پھر آگے ہمارے مختلف باتیں چلتی تھی. لیکن حال میں آگے میں نے پھر ڈیبیٹ سٹاپ کر دی. میں نے کہا یار فائدہ نہیں ہے جی کہ ہم اگر کسی بھی ہمارے نزدیک جو پیور پکا ناسبی ہے نا، جی صرف جی پیور ناسبی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہمارے مناظرہ کرنے سے سدھرے گا نہیں، اور نہ ہی رافضی سے مناظرہ کریں گے تو وہ سدھرے گا. چلیں میں اپنے ڈاؤٹ ایک کلیئر کر لوں آپ سے. چلیں آپ سے ہمیں بھی علمی استفادہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن میرے پاس جو ہے نا مالک اشتر نقوی کو میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ وہ منافقین کا سردار تھا. آپ نے جی جی کہا بالکل، آپ کے پاس دلیل ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں دلیل کی نہیں بنیاد پہ ہر کوئی نہیں، کہہ سکتا آپ نے بات سنیں نا، میری بات سنیں. آپ نے کہا کہ آپ اس کے وہ تابعی تھا اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ قتل عثمان سے بری ہے. جبکہ میں آپ کے سامنے روایت پیش کر دوں کہ اس نے خود اقرار بھی کیا ہے صفین میں. پھر وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہیں کیا کریں، اس خلافت کے معاملے کو ترک کر دیں یا پھر اپنی جان سے لوگوں کو قصاص لینے دیں. یہ روایتیں پتہ ہیں آپ کو؟ کون سا قصاص لینے دیں حضرت عثمان سے؟ جی جی حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ یا خلافت سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے، جی 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 یا پھر آپ جو ہے جو آپ کے خلافت کے خلاف آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو پھر قصاص لینے دیں اپنی جان سے. یہ وہی روایت ہے جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا. اسی روایت پہ اس میں کو چھوڑ کلام دیں. کرتا رہا چلیں کہ میں وہ آپ کو اس خان کے صاحب سے تمام بھی بات میری بات سنیں. میں رجال ثقہ سے بات کروں گا، تمام ترک پیش کروں گا. میں امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت کروں گا کہ امی عائشہ نے اس کو بد دعا دی ہے، اس کے مومن ہونے کا انکار کیا ہے. یہ وہی مالک اشتر نے جس نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو روکا ہے، اور انہوں نے اس کو کتا بھی کہا تھا. وہاں پر عنقریب وہ گر جاتی جب وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، اس نے راستہ روکا تھا. وہ روایت پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل، یہ ساری روایات جو آپ گنوا رہے ہیں یہ پتہ ہیں، بالکل پتہ ہے. اچھا بالکل تو پتہ آپ ہے، کو یہ نہیں پتا کہ یہ لیکن اس بدبخت جو کا تھا. مختلف بات ہمارا سنیں، رد بھی موجود ہے نا. رد میری اس پر بات سنیں نا. ہمارا آپ جو رد بھی رد پیش کریں موجود گے ہے. میں رد بتاؤں گا لیکن آپ میں کو یہ ساتھ. کہہ رہا ہوں کہ رد جب آپ روایت پیش کریں گے تو اس پر میں یہ نہیں کہ مناظرہ کر رہا ہوں گا، میں صرف آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس پر ہماری یہ کلام ہے، یہ رد ہے ہماری نہیں، طرف سے. تو آپ بات آخری سنیں نا. چیز آپ جو کس کا ہمارا رد نا پیش ماننا کریں تو گے؟ بندے کا اپنا ہوتا ہے نا. اس کا رد کس نے کیا ہے؟ واقدی نے کیا ہے. میں نے نہیں، واقدی کو آپ چھوڑ دیں، واقدی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں میں نے کہا واقدی نے اگر کیا ہے تو واقدی تو جو ہے کس بیانی کرنے والا ہے، نبی بار جھوٹ باندھنے والا ہے،
اور متقدمین میں سے متاخرین میں سے اجماع کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی پر جھوٹ باندھتا تھا. تو جو شخص نبی پر جھوٹ باندھے، آپ مجھے بتائیں کیا کیا جو بندہ نبی پر جھوٹ باندھے کیا وہ بندہ تاریخ کے اندر سچ بول سکتا ہے؟ سر واقعی جو ہے نا، واقعی جی اس پر تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ تقریباً یہ میرے پیپر ہونے کے بعد تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ہم جو ہے 1 ہفتے میں بن جائے گی. وہ میں آپ کو لازم بھیجوں گا میری ویڈیو. اس پر جو تحقیق میری ہے وہ انشاءاللہ جب میں آپ کو بھیج دوں گا نا، اس پر جتنے بھی آپ کے سوال ہوں گے آپ مجھ سے ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. اچھا چلیں، لیکن وہ پھر بہت لمبی گفتگو چلی جائے گی. نہیں وہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لمبی چلی جائے گی. میری بات سنیں کہ اچھا میں مالک اشرف نقوی کے حوالے سے نقوی کے حوالے سے بات کروں گا اور کہیں بات لے کر نہیں جاتا. ٹھیک ہے؟ سیدہ کائنات امی عائشہ ٹھیک ہے، آپ نے جو روایتیں پیش کی ہیں وہ ساری پتہ ہیں، بالکل پتہ ہیں. دیکھیں نہیں اور بھی ہیں، صرف یہ روایتیں نہیں ہیں. بات سنیں، صرف میں 1-2-4 روایتیں نہیں پیش کروں گا. میں مالک اشتر نقی کے منافق ہونے پر ایک سلسلہ متواتر جو ہے وہ ثابت کر دوں گا یہاں پہ آپ کے سامنے. کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک صاحب، یہی تو بات ہوتی ہے. اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے سخت فتنہ ہے، فتنہ کا خدشہ ظاہر کرے گا. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. اور ملک صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے اپنی روایتیں ضرور پیش کیجیے گا. یہ بات نہیں ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوگی ہم آپ سے ضرور سیکھیں گے. نہیں ابھی میں آپ کو روایت ابھی میں سنا رہا ہوں نا، بات سنیں نا. جی آپ بولیں. اب یہ تو روایت آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں عائشہ سے جو مروی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ٹھیک ہے، اور ان سے فرمایا کہ یا عثمان ان اللہ عز و جل عسى ان یلبسک قمیصا، کہ تمہیں ایک قمیض پہنائی جائے گی کس چیز کی؟ خلافت کی. ٹھیک ہے، پھر آگے الفاظ ہیں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُوهُ حَتَّى تَلْقَانِ، یعنی کہ یہی بات ہے، منافقین اسے اتارنے کی کوشش کریں گے. ہاں جی، اور تم کیا کرنا یہاں تک کہ تم مجھے عامل ہو اسے نہ اتارنا، یعنی شہید کر دی جاؤ بے شک. یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمائی یہ بات. دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو حضرت عثمان کے بارے میں تو یہ کوئی دوسرا موقف ہی نہیں ہے. یہی موقف ہے جو اہل سنت کا موقف ہے کہ اس خلیفہ راشد حضرت عثمان حق پہ تھے. ٹھیک ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں دیکھیں حق پر تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا عثمان بن عفان کے قتل کے اندر منافقین کا سردار مالک اشتر نقی تھا. آپ کو پتا ہے کہ مالک بن حارث منافقین کا سردار جو ہے، اس کا نام ہے یہ بیسیکلی، اور محمد بن سعد نے اس کو طبقات کے اندر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جب وہاں پر انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے نا، تو سنیں میری بات، تو پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے اشتر کو بلایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اشتر کو بلایا اور فرمایا اے اشتر، یعنی کہ الفاظ اب کمی پیشی ہے مجھے صحیح ہے، لیکن کہ یہ تمہارے جو بدماش ہیں گماشت ہیں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یا اس کے الفاظ یہ ہیں، ابھی متن بتا دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. یا اشتر ما یرید الناس منا کہ تمہارے یہ بدگماش مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو آگے جو اس نے کہا تھا، کون کہتا ہے؟ یہ مالک اشتر کہنے والا ہے. قال لیس لک من احداہن بد قال ما ہن قال یخیرونک بین ان تخلع لهم امرهم فتقول هذا امرکم فاختاروا له من شئتهم وبين ان تقص من نفسك فإن ابيت هاتين فإن القوم قاتلوك. یہ کہنے والا مالک اشتر تھا. یہ کون سی روایت ہے؟ جی یہ روایت بتا رہا ہوں، اس کو محمد بن سعد نے طبقات میں سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کو جہاں پر نقل کیا وہاں پر ہے یہ. صحیح. اور اس نے کہا 3 باتوں جن میں سے ایک بغیر آپ کے لیے چارہ کار رہی ہے. اشتر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا یخیرونک بین ان تخلع، یعنی پہلی بات، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ ان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو جائیں.
تخلع لہم امرہم فتقول، یہ وہ کہنے والا تھا کہ آپ اس امر کے اندر، حکومت کے اندر دستبردار ہو جائیں، تو پھر آگے سے کہتا ہے ھذا امرکم فاختاروا لہ من شئتہم، اور تم جیسے چاہو امیر بناؤ یا اپنی جان سے، وبین ان تقص من نفسک، اور تم اپنی جان سے، کہنے والا کون ہے؟ مالک اشتر ہے، تم اپنی جان سے لوگوں کو قصاص لینے دو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان کو کہہ رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ فَإِنَّ الْقَوْمَ قَاتِلُوكَ، اگر آپ ان دونوں میں سے انکار ہیں تو یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے۔ تو پھر آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال ما اما انا اخلع لهم امرهم فما كنت، پھر پوری روایت جو آگے ہے کہ ناممکن کہ میں حکومت سے دستبردار نہیں ہوں گا، آپ جو مرضی کر لو، میں اس کرتے کو اتارنے والا نہیں ہوں جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے۔ واللہ، آگے عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں واللہ لأن اقدم فتضرب عنقی احب الی من ان اخلع امت محمد بعضها على بعض۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے قمیض خلافت، واللہ اگر مجھے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ امت محمد کو بعض پر محمد بعضها علی بعض، کہ بعض پر بعض کو چھوڑ دوں۔ اس کے رجال، اس کے سکہ سارے میں پیش کروں گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ انہوں نے کیا لکھا؟ ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کلیب بن شہاب الجرمی کو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے لکھا کتاب الجمل والسمین والخوارج صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد نبی وآلہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عامل مقرر کیا۔ جب مقرر کیا تھا تو الاشتر نخی کا ساتھی عتاب التغلبی الاشتر کے پاس آیا اور اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، اور اس نے کہا قال فلم البث ان جاء عتاب تغلبی والسیف، یعنی پوری روایت جو تلوار لٹک رہی تھی اور آ کر کہہ رہا ہے۔ تو پھر آگے اشتر کا غصہ، اور پھر مسکرا کر پتہ کیا بولا ہے؟ یہاں پر یہ اقرار ہے، اور اس کو نقل کرنے والے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا، ابن ابی شیبہ بھی ہیں، حماد بن اسامہ القرشی بھی ہیں، العلا بن منحال الغنوی بھی ہیں، العاصم بن قلیب الجرمی بھی ہیں، کلیب بن شہاب الجرمی بھی ہیں۔ تو ان سب نے نقل کیا کہ مالک اشتر نے کہا تھا فتبسم تبس من فیہ قشور، کیا کہا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو ہم نہیں چاہتے۔ فقال فلا ندری اذن علامہ قتلنا الشیخ بالمدینہ، ہم نے شیخ امیر المومنین حضرت عثمان کو مدینہ میں کیوں قتل کیا؟ تو یہ اقرار کرنے والا، میں آپ کو کلام کی بات کر رہا تھا جی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی روایت میں آپ کو کلام کی بات اس روایت پر کلام ہے۔ میں پر میری ڈاکٹر خان صاحب سے باقاعدہ بہت لمبی گفتگو ہے۔ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، میں نے اوپر جو روایتیں پیش کی، کیا اس کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مالک اشتر کو سیدنا عثمان نے بلایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بد دعائیں دی اور کہا کہ اللہ اپنے تیروں میں سے ایک تیر اشتر کے اوپر پھینکے؟ اور میری بات بھی تو سنا ملک صاحب جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا جو ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ ابھی اس کے آپ مالک کے اشتر کے منہ سے آپ نے جو ہے اقرار کروایا، یہی بات، یہی روایت ہے نا؟ یہ تاریخی روایت ہے میرے خیال میں۔ کون سی کتب ہے یہ؟ نام بتائیے گا۔ ابن ابی شیبہ، چلیں ابن ابی شیبہ، ہاں جی، الکنی ابو بکر، اسے ابو بکر ثقہ حافظ ہیں، حافظ بن اسامہ القرشی ہیں، الکنی ابو اسامہ ہیں، العلا بن منحال الغنوی ہیں، ثقہ ابو ذر وعجلی ابن حبان میں ہے، عاصم بن قلیب الجرمی ثقہ ہیں، قلیب بن شہاب الجرمی ثقہ ہیں۔ سمجھ گئے؟ آگے پھر ایک اور روایت جو جب اس نے کہا تھا نا دیکھیں محمد بن جریر الطبری نے اپنی سند سے بھی یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ اب ایک ترک نہیں ہے اس کے، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مغالطہ نہ لگے۔ میرے پاس آپ کو میں بتاتا ہوں، اشتر کو جب معلوم ہوا کہ علی نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عامل بنایا تو اس نے غصہ کیا تھا، اور یہاں پر کہا کہ کیا اس، اب یہ تاریخ طبری میں بھی ہیں اور اوپر میں نے علیحدہ پیش کی مسلم ابن شیبہ سے بھی اور دوسرے بھی، کہ کیا اس لیے ہم نے اس بوڑھے عثمان کو معاذ اللہ قتل کیا تھا کہ یمن عبید اللہ بن عباس کو دے دیا جائے، حجاز قسم بن عباس کو دے دیا جائے، بصرہ عبداللہ بن عباس کو دے دیا جائے، اور کوفہ خود علی رضی اللہ عنہ اپنے پاس رکھ لیں؟ اب اس کے اندر کون ہے؟ سنیں،
ترک بھی سنیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور سکہ سارے سکہ محمد بن جریر بن یزید، زیاد بن ایوب الطوسی، مصعب بن سلام التمیمی ہیں، محمد بن سوقہ الغنوی ہیں، عاصم بن قلیب الجرمی ہیں، قلیب بن شہاب الجرمی ہیں. حافظ زیبی نے مالک بن اشتر کے ترجمے میں لکھا ہے، حافظ زیبی انہوں نے لکھا کہ بہتان لگا کر اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اور فصیح اور بلیغ تھا اور صفین میں علی کا ساتھی تھا. لیکن اس سے کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں ہم کرتے. معاذ اللہ، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کے سردار ہیں، ہم ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان کا نام لینا اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، ہم سیدنا علی پر کیوں الزام لگائیں گے؟ لیکن ایسے لوگ موجود تھے جو ان کی بیعت کر کے چھپے ہوئے تھے، اور ان میں مالک اشر ملعون نخی بھی تھا.